بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 سے 151 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 142۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہاری کوئی چھان چھپٹ نہ ہوگی؟ حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ آیت نمبر 143۔ اور جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں وضاحت فرما رہے ہیں کہ شہادت اتنی آسان نہیں ہے، یہ میٹھی گولی نہیں ہے، یہ کڑوی گولی ہے۔ اب جب تم نے موت آنکھوں سے دیکھ لی تو اب پتہ چلے گا کہ تم میں سے ثابت قدم کون رہتے ہیں اور تمہارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اگلی آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ جب جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خون بہہ جانے کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی تو کافروں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو اکثر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ جنگ سے پیچھے ہٹ گئے۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار پھینک کر بیٹھ گئے کہ اب کس کے لیے لڑنا ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 144۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ ہاں، عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جذباتی تھے ہی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے موقع پر ننگی تلوار لے کر حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو گئے کہ خبردار، جو کوئی بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ خود تو حجرہ مبارک میں نہیں جا سکتے تھے، حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں تو وہ اندر گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کی، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور باہر آ کر اسی آیت نمبر 144 کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ جو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تب جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے ٹھنڈے ہوئے اور کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے۔ آیت نمبر 145۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار مر نہیں سکتا، ہر ایک کا وقت مقرر لکھا ہوا ہے، اور دنیا کی چاہت کرنے والوں کو ہم کچھ دنیا کی متاع دے دیتے ہیں، اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم جلد نیک بدلہ دیں گے۔ آیت نمبر 146۔
اور بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر ان کے صحابہ، ان کے حواری، اللہ کے چاہنے والے جہاد کر چکے ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست ہوئے اور نہ دبے، اور صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے ہی محبت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 147۔ اور وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد عطا فرما۔ یہاں پر بے جا زیادتیوں سے مراد جیسے تیر اندازوں سے زیادتی ہوئی کہ انہوں نے گھاٹی چھوڑ دی، جس کی وجہ سے یہ وبال آیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنی نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری۔ یا پھر حضرت عمر فاروق تلوار پھینک کر بیٹھ گئے کہ اب کس لیے لڑنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں رہے۔ آیت نمبر 148۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 149۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے اور پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 150۔ بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ آیت نمبر 151۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اور اس وجہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان ظالموں کے لیے یہ بری جگہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔